الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16ویں پارے کے مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کی ملاقات کے احوال سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ احوال اور یہ واقعات اور اس ملاقات کا تذکرہ 15ویں پارے کے آخری رکوع سے تقریباً شروع ہوتا ہے اور پھر اس کا تسلسل سورہ کہف کے آخر تک رہتا ہے، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور اپنی حمد کا ایک بڑا خوبصورت انداز ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو دلچسپ واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ہے، اس کا پس منظر جب ہم تفسیر کی کتب میں دیکھتے ہیں تو بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے اجتماع میں موجود تھے، اور آپ نے وہاں بہت ہی شاندار اور معرکۃ الآرا تقریر فرمائی، اور اس کا اثر اس قدر زیادہ ہوا کہ وہ گفتگو اور تقریر لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ اسی وقت لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کی یہ گفتگو بتاتی ہے کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، تو فرمایا کہ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے کلیم تھے، براہ راست رب سے کلام کرتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں یہ فرمایا کہ اس وقت میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ ہرچند کہ اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کو بہت مقام عطا فرمایا ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی شان ہے، مگر حضرت موسیٰ کا یہ جواب رب ذوالجلال کی منشا کے مطابق نہ تھا، اس لیے انہیں دنیا کے سب سے بڑے عالم کی جانب رخت سفر باندھنے کا حکم دیا گیا، اور جس کی جانب رخت سفر باندھنے کا حکم دیا گیا اس ذات کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ اس کی پروننسیشن جو ہے، اس کا جو تلفظ ہے، خضر بھی ہے اور خضر بھی ہے۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں جب جناب موسیٰ نکلے ہیں تو یہاں پھر یہ بات بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ذکر کی گئی تھی کہ میرا وہ بندہ کہ جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے وہ اس جگہ رہتا ہے کہ جہاں پر مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی۔ یہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جناب خضر علیہ السلام کے ملاقات اور ملنے کا جو مقام اور محل تھا وہ ایسا ہے کہ جہاں مردے زندہ ہوتے ہیں۔ یہاں پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم جناب یوشع بن نون کے ساتھ روانہ ہوئے ہیں تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، تو آپ کو بھوک لگی تو آپ نے فرمایا کہ جو ہم ناشتہ ساتھ تیار کر کے آئے ہیں وہ ناشتہ لاؤ۔ تو آپ کے خادم یوشع بن نون نے کہا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ فلاں فلاں مقام پر وہ بھنی ہوئی جو مچھلی تھی وہ آپس میں ملی اور وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی وہ مقام تھا کہ جہاں خضر ہمیں ملنے تھے۔ پھر واپس پلٹ کر آئے تو اس جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تعارف کروایا گیا۔ تعارف کروانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو اسرار و رموز، حکمتیں اور علم عطا فرمایا ہے، میں اس علم کے مظاہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے، جو اسرار ہیں اور جو باطنی علوم کے مظاہر ہیں آپ انہیں برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، بس کچھ وقت میں آپ کے ساتھ گزاروں گا اور اس علم کے مظاہر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ طے ہو گیا۔ طے ہونے کے بعد وہ لوگ ایک سفر پر نکلے، اور اس جب سفر پر روانہ ہوئے تو سب سے پہلا جو واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ جب یہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ کر اسے عیب دار کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو بھی وہ کشتی چلاتا ہوگا اس کے لیے ذریعہ معاش تھا، اور عام طور پر یہ کشتیاں چلانے والے وہ غریب اور نادار لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کر بیٹھے کہ یہ آپ نے تو نقصان کر دیا، نہ صرف ان لوگوں کا نقصان کر دیا کہ جو اس کے ذریعے سے غذا حاصل کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، بلکہ آپ نے یہ تختہ توڑ کر اس پہ سوار ہونے والوں کو بھی خطرے میں ڈالا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ سوال آپ کا بنتا نہیں ہے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ ان حکمتوں پر خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب میں نہیں کلام کروں گا، آگے سفر کو جاری رکھا جائے۔
پھر آپ ایک بستی سے گزر رہے تھے تو بستی سے گزرتے ہوئے ایک بچے کو آپ نے کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پکڑ کر اسے مار ڈالا گلا دبا کر۔ حضرت موسیٰ پھر پریشان ہوئے اور متعجب ہوئے کہ یہ کیا معاملہ آپ نے کر دیا، پھر سوال کر بیٹھے۔ فرمایا کہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان حکمتوں سے کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ کہا کہ اب میں کلام اگر کروں، آپ سے کوئی سوال کروں تو وہیں پر میرا اور آپ کا یہ تعلق سفر کا ختم ہو جائے۔ پھر آپ ایک بستی میں پہنچے۔ بستی والوں کا رویہ یہ تھا کہ آپ دونوں کو جب بھوک لگی اور ان سے کھانا مانگا کہ ہم مسافر ہیں تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دی۔ لیکن آپ جب اسی بستی سے گزر رہے ہیں تو اس بستی میں ایک مقام پر ایک دیوار گر رہی تھی۔ آپ نے اس دیوار کو مزدوری لگا کر محنت کر کے دوبارہ تندرست کر دیا، صحیح سالم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ان لوگوں کا رویہ ایسا تھا کہ انہوں نے ہمیں کھانا دینے سے انکار کیا، اور آپ ان کے ساتھ ایسی نیک نیتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ان کے علاقے اور ان کی بستی میں موجود دیوار کی جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھیں کہ مزدوری کر کے اسے صحیح سلامت بنا رہے ہیں۔ تو یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب مزید ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلیں اب جو واقعات گزرے ہیں ان پر سے پردہ اٹھائیے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس علم کی بنیاد پر جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا تھا، فرمایا کہ جو وہ کشتی کا تختہ میں نے توڑا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ جس جگہ ہم نے اترنا تھا وہاں کا بادشاہ ظالم ہے، وہ جو صحیح سلامت اور اچھی کشتی دیکھتا ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اگر میں اسے عیب دار نہ کرتا تو وہ اس بادشاہ کے قبضے میں چلی جاتی، اور یہ لوگ جو اس کمائی کے ذریعے سے لوگوں کو سرحد پار کروانے کے ذریعے سے اپنی کمائی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کا روزگار ضائع ہو جاتا۔ اس لیے میں نے اسے عیب دار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ کے شر سے بچیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دوسرا واقعہ بتائیے، بچے کو کیوں مارا؟ کہا کہ اللہ کے علم عطا کیے ہوئے علم کے ذریعے سے میں جان گیا کہ یہ بڑا ہو کر بڑا جری بنے گا، نافرمان ہوگا، کفر میں مبتلا ہوگا، اس کے ذریعے سے فتنہ اور فساد ہوگا، اس لیے اس کے سدباب کے لیے میں نے اسے ابھی مار دیا۔ کہا کہ اچھا پھر ان لوگوں کی دیوار کیوں سیدھی کی؟ تو کہا کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ پوشیدہ ہے، اور وہ خزانہ ایک صالح انسان کا ہے کہ جس کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، اور اس نے اس دیوار کے نیچے اسی لیے اسے چھپایا ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہو جائیں تو اس خزانے کو حاصل کر لیں اور اس سے منفعت حاصل کریں۔ اور ساتھ کہنے لگے کہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ اس علاقے کے رہنے والوں کا مزاج اور رویہ کیسا ہے، ان کا حسن سلوک کیسا ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی اور وہ خزانہ نمایاں ہو جاتا تو یہ لوگ تو آپس میں تقسیم کر لیتے اور وہ یتیم بچے محروم رہ جاتے۔ اس لیے میں نے اسے صحیح کر دیا تاکہ جب تک وہ جوان ہوں تب تک یہ دیوار سالم کھڑی رہے، اور پھر اس کے بعد وہ آسانی کے ساتھ اپنی جوانی میں اس خزانے کو حاصل کر کے اس سے نفع حاصل کر لیں۔ یہ تمام واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ علم کی بنیاد پر کبھی کسی کو تفاخر ملے۔ اور پھر ہم اس کا اظہار اس انداز میں بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی خشیت اور تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اسی لیے یہ بات بھی بیان کی گئی کہ کسی کے پاس بھی حتمی اور قطعی علم نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی علم حاصل کر لے، اسے اس بات کو ضرور ماننا پڑے گا کہ اس علم سے بھی زیادہ علم والا کوئی روئے زمین پر موجود ہے۔ اور اس کی مثال حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے سامنے رکھی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو براہ راست اللہ رب العزت سے رب کے علم کا فیض لیتے ہیں، انہیں بھی یہ باور کرایا گیا کہ کسی جہت سے آپ سے زیادہ علم والا بھی اس دنیا میں بستا ہے۔ اچھا، پھر یہاں سے ایک اور نتیجہ جو ہمارے مفسرین نے اخذ کیا وہ یہ ہے کہ علم کے حصول میں اور علم کے حاصل کرنے میں کبھی بھی پس و پیش کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسند مل جاتی ہے، ہمیں کوئی منصب مل جاتا ہے، تو اس مسند اور اس منصب کے ملنے کے اعتبار سے ہمارے علم کا حصول رک جاتا ہے کہ اب میں اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہو کر کسی سے علم کیسے حاصل کروں۔ تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کے ذریعے سے فرمایا کہ تمہیں جتنا بھی بڑا منصب اور مسند مل جائے، مگر اس کے باوجود یہ ممکن ہے کہ علم کی کسی اور جہت اور کسی اور اعتبار سے تم سے زیادہ علم والا بھی اس دنیا میں موجود ہو۔ اس لیے علم کی تگ و دو کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنا چاہیے، اور انسان ساری زندگی طالب علم ہی بن کر گزارے، تب ہی وہ علم اسے نفع عطا کرے گا۔ اس واقعے کے بعد پھر وہ جو 3 سوال کیے گئے تھے جس کا ہم نے گزشتہ
گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے اور کفار نے یہ سوال کیے تھے کہ روح کیا ہے، ذوالقرنین بادشاہ کیا ہے، اور اصحاب کہف کے تذکرے کے بارے میں۔ تو یہاں جناب ذوالقرنین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت انہیں عطا کی تھی، جہاں سے سورج نکلتا تھا، جہاں غروب ہوتا تھا، ان تمام مقامات پر اتنی بڑی زمین پر رب ذوالجلال نے انہیں حکمرانی عطا کی۔ مگر اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود حضرت ذوالقرنین کا خاصہ یہ تھا کہ وہ اتنی بڑی بادشاہت کے مالک ہونے کے باوجود وہ اسے اپنی محنت کا نتیجہ نہیں گردانتے تھے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ اور ثمر ہی فرماتے تھے۔ تو ایک مقام سے جب حضرت ذوالقرنین گزرے ہیں تو وہاں ایک قوم کو پریشان حال دیکھا، تو اس قوم کی پریشانی کو جب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کچھ لوگ ایسے بستے ہیں کہ جو بہت زیادہ ہمیں پریشان اور تنگ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری زندگیوں کو بھی خطرہ ہے، ہمارا اناج وہ لے جاتے ہیں، ہماری کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے شر سے اس قوم کو بچانے کے لیے یہ سد باب فرمایا کہ وہ دیوار کھڑی کی، جسے سد سکندری کہتے ہیں، اس کے لیے آپ نے لوہے اور تانبے کو پگھلوایا اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی، اور فرمایا کہ جب تک اللہ رب العزت چاہے گا یہ اسی دیوار کے پیچھے ہی رہیں گے۔ یہاں قرب قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں اس دیوار کے پیچھے محصور کیا گیا، قید کیا گیا، وہ یاجوج ماجوج کی وہ قوم ہے اور افراد ہیں جو قرب قیامت میں جو ہے وہ وہاں سے نمودار ہوں گے، اور وہ اس دیوار کو توڑ کر باہر آئیں گے، اور وہ پھر زمین پر اس قدر تہلکہ مچائیں گے اور زمین پر اس قدر نقصان کریں گے، اور وہ اس قدر یلغار کریں گے کہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ جب تشریف لائیں گے تو وہ ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے سمیت وہ پہاڑی پر چلے جائیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج کو اللہ رب العزت جو ہے آپس میں ہی باہمی لڑا دے گا، اور جس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کو ہی مار دیں گے، اور قدرتی آفت کے نتیجے میں وہ لوگ ہلاکت سے دوچار ہو جائیں گے۔ یہاں حضرت ذوالقرنین کے مادی وسائل میں اتنی وسعت ہونے کے باوجود ان کے جو یہ کلمات کا کہنا ہے کہ یہ سارے کی ساری رب ذوالجلال ہی کی جانب سے ہے، تو رب ذوالجلال نے یہاں ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو فلاح پاتے ہیں کہ جو حقیقی طور پر رب ذوالجلال کی طاقت اور قدرت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اپنی حمد، اپنی شان اور اپنی تعریف کا بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں تو وہ سمندر میرے رب کے کلمات کو ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں، یعنی سمندروں میں جتنا پانی ہے وہ سارا سیاہی ہو جائے، اور اس سیاہی کے ذریعے سے رب کی تعریف لکھی جائے اور رب کے کلمات بیان کیے جائیں، تو فرمایا کہ رب کی تعریف ختم نہیں ہوگی، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ اگر اس سمندر کی مدد کے لیے مزید سمندروں کی روشنائی حاصل کی جائے تب بھی رب ذوالجلال کی تقدیس اور اس کی تعریف اور اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب کی شان کا عالم کیا ہے، رب کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہے، اور رب کی تحمید و تقدیس کی عظمت اور شان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی سورت سورہ مریم ہے۔ یہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 19ویں نمبر پر ہے، اور 44 نمبر پر یہ نزول کے اعتبار سے ہے کہ نزولی جو ترتیب ہے اس میں اس کا نمبر 44واں ہے، 44 نمبر پر یہ نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے بطور خاص سیدہ مریم کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے، تو اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ مریم کہا گیا۔ اس کی ابتدا میں رب ذوالجلال نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو ذکر کیا ہے کہ جو دعا انہوں نے اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مانگی تھی، کہاں مانگی تھی؟ جہاں حضرت مریم علیہ السلام پر جو ہے بغیر موسم کے جو پھل وہاں دیکھتے تھے، جس کا تذکرہ ہم سورہ آل عمران میں اپنی دوسری نشست میں کر کے آئے ہیں، غالباً دوسری یا وہ تیسری نشست ہے کہ جس میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا کہ وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا مانگی۔ تو وہ کلمات رب ذوالجلال نے اس سورہ مریم کے ابتدا میں
بیان فرمایا کہ اس رقت انگیز دعا میں انہوں نے یہ بات عرض کی تھی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میری اہلیہ بھی بالکل بانجھ ہو گئی ہے، عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہے کہ جس حصے میں عام طور پر اولاد نہیں ہوتی، لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ تیری قدرت اور تیری طاقت بہت بڑی ہے، تو اپنی اس پاک بندی کے مقام کی برکت سے مجھے بیٹا عطا فرما دے، مجھے ذریت عطا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس مقام پر بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی تھی، اور جن کا نام بھی اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ پورا تذکرہ جناب زکریا علیہ السلام کا ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، یہاں اختصار کے ساتھ بات ذکر کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد جب یہ بات لوگوں کے سامنے آئی کہ جناب حضرت زکریا کو اتنی بڑی عمر میں بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی گئی ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ حاملہ ہو گئی ہیں، تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا عجیب ماجرا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی عجیب و غریب معاملے کی جانب پھر انسان کو متوجہ کیا کہ وہ جو والدین کے توالد و تناسل کے طاقت نہ ہونے کے باوجود رب ذوالجلال یحییٰ جیسی نیک اولاد عطا کر رہا ہے، تو فرمایا کہ توالد و تناسل تو اپنی جگہ رہ گیا، فرمایا کہ ہم اس سے بھی عجیب و غریب ایک ہستی کو دنیا میں بھیج رہے ہیں کہ جس کے والد ہی نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ رب العزت نے بے باپ دنیا میں پیدا فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ کی پوری ولادت کا تذکرہ ذکر کیا گیا کہ جب حضرت سیدہ مریم غسل کے ارادے سے تیار ہو رہی تھیں تو اس وقت انسانی شکل میں فرشتہ آپ کے پاس آیا، تو آپ کو دیکھ کر یعنی انہیں وہ انسان سمجھ کر اللہ رب العزت کی پناہ کو طلب کرنے لگیں، تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ رب العزت کی جانب سے مامور ہوں اور پھر آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری تو اب تک شادی نہیں ہوئی، تو میں کس طرح سے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین کا وہ خوبصورت اعلان قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد وہ حاملہ ہوئیں، آپ اسی پریشانی میں رہتی تھیں کہ جب یہ میرا بیٹا پیدا ہو جائے گا، لوگ میری پاک بازی پر جو ہے وہ سوالیہ اس نشان اٹھائیں گے، میری طہارت پر جو ہے نا حرف اٹھائیں گے، مجھے جو ہے نا یوں سمجھو کہ میری حرمت اور میری عفت اور طہارت پر حرف آئے گا، تو وہ پریشان رہتی تھیں۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ولادت ہو گئی، تو ولادت ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ ہی کی زبان سے سیدہ مریم کے پاک باز ہونے کا اعلان فرمایا۔ اس کا پورا واقعہ ذکر کیا گیا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ لوگ کہنے لگے کہ اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا، تیرے والد تو اتنے نیک تھے کہ جن کا نام عمران تھا، تیری والدہ اتنی نیک خصلت اور نیک عورت تھی، اور تم نے یہ کیا کر دیا؟ تو اس موقع پر انہوں نے کہا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگیں اشارے کے ذریعے سے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، جو تم نے پوچھنا ہے میرے اسی بیٹے سے پوچھو۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو اس عمر میں ہے کہ اس عمر میں تو کوئی بولتا نہیں ہے، لیکن جب اشارہ ماں کی جانب سے کیا گیا تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے ماں کی گود ہی سے یہ کلام فرمایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ وہ تمام تعلیمات ذکر فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبوت بھی دی ہے، مجھے کتاب دی ہے، اور مجھے ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ اور اس سے پہلے جناب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے جو دن ہیں ان کے بارے میں بطور خاص ذکر کیا گیا کہ ان دنوں میں برکتیں ہیں، وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، کہ ان دنوں کو بابرکت قرآن مجید فرقان حمید کے یہ مبارک کلمات کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ پورا واقعہ اور پوری کیفیات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا جو سلسلہ گفتگو ہے وہ موڑا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب، کہ جہاں انہوں نے اپنے عرفی والد کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا، اور اس روکنے کی بنیاد پر انہوں نے جواب میں انکار کیا، اور بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تبلیغ کو نہ مانا اور جھٹلایا، تو وہ پورا واقعہ یہاں ذکر کیا گیا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کی گواہی قرآن مجید فرقان حمید نے اس مقام پر دی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کا یہاں تذکرہ فرمایا ہے، بطور خاص جناب موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی نبوت اور کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا جو شرف جناب موسیٰ کو ملا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر حضرت اسماعیل
ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت اور ان کی وعدے کی پاسداری اور کس انداز میں وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، نماز و زکوٰۃ کا اہتمام کرتے تھے، تو فرمایا کہ اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ساتھ ہی حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی گواہی قرآن مجید فرقان حمید نے دی۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ بہت احسن، بہت خوبصورت انداز میں ان کی صفات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک تلخ حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا، اور وہ تلخ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا کہ یہ اتنی برگزیدہ ہستیاں تو تمہیں نظر آ رہی ہیں، مگر ان کے خلف میں یعنی ان کی اولادوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شہوات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو ادا کرنے میں کوتاہی اور سستی برتتے ہیں۔ یہاں آگے ایک آیت ہے جس کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگر کہ اس پر دوزخ کو پیش کیا جائے گا، یا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو دوزخ کو دیکھے گا یا دوزخ اس پر وارد ہوگی۔ اس پر کلام ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو دوزخ سے نہ گزارا جائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی رسول تمام دوزخ پر گزارے جائیں گے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پھر مفسرین نے کلام کیا ہے، یہاں ذکر فرمایا ہے کہ اس سے مراد جو قول راجح کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد پل صراط ہے، چونکہ پل صراط جہنم پر بنائی گئی ہے، تو وہاں سے تو ہر ایک نبی نے بھی رسول نے بھی گزرنا ہے کہ وہی رستہ ہے جنت میں جانے کا۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک پل صراط سے گزرے گا، اور پھر وہ کیفیات خود حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ کوئی انتہائی تیز ہوا کی طرح، ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز ترین سواری کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی آہستہ سواری کی رفتار سے گزرے گا، کوئی رینگتے ہوئے گزرے گا، کوئی لڑکھڑاتے ہوئے گزرے گا، کوئی ہانپتے کامتے گزرے گا۔ یہ ساری کیفیات ذکر فرمائیں، تو فرمایا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ ہر ایک کو اس پل صراط سے گزرنا ہے۔ بہرحال اس پر مزید کلام بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وقت کے اختصار کے سبب سے ہم تمام موضوعات اور عنوانات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس پر مزید مواد درکار ہو تو میں یہ ریفر کروں گا کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی تبیان القرآن کو اس مقام پر ضرور پڑھا جائے، اور انہوں نے جو مختلف اقوال ذکر کیے ہیں اس سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخر ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے جو شرک کی جو بدعقیدگی ہے اس کی نحوست کو تذکرہ کیا ہے کہ اس کی نحوست اس قدر زیادہ ہے کہ آسمان گر جانے چاہیے، زمین پھٹ جانی چاہیے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے چاہیے، مگر اللہ رب العزت نے اس جرم میں مبتلا ہونے کے باوجود تمہارا وجود دنیا میں قائم رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ رب چاہتا ہے کہ تم اس سے توبہ طائب ہو جاؤ اور اس جرم کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول کر لو۔ پھر اگلی صورت سورۃ طٰہٰ ہے، 20ویں صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے 45ویں 45۔ طٰہٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ذکر کیا جاتا ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ذکر کی گئی ہے، اور وہ شان کچھ اس طرح سے ہے کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کی آیات نازل ہوتی تو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد کرنے میں جلدی فرماتے، بہت زیادہ مشقت فرماتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک قدموں میں ورم پیدا ہو جاتا۔ تو یہاں فرمایا کہ اے محبوب، یعنی طٰہٰ کہہ کر حضور کے لقب سے آپ کو پکارا گیا کہ اے محبوب مکرم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، فرمایا کہ نہیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ اس شخص کے لیے نصیحت بن جائے کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اس کے ذریعے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی اس شان کو ذکر کیا گیا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے ابتدائی میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے اور قصے کو ذکر کیا ہے۔ جو پچھلی صورت ہے سورہ مریم، اس میں اجمالی طور پر تذکرہ تھا، لیکن یہاں بہت وضاحت کے ساتھ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مدین سے واپس ہوئے ہیں تو آپ کی زوجہ محترمہ حاملہ تھیں اور امید سے تھیں، اور وہ جب وہ پیریڈ مکمل ہوا تو آپ کو درد ذہن اٹھا، تو اس تکلیف کے سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہوئے کہ اہلیہ کو درد ذہن اٹھ گیا ہے، یعنی بچے کی ولادت کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ تو آپ کو دور ایک روشنی نظر آئی، ایک آگ جلتے ہوئے نظر آئی، تو آپ نے یہ گمان کیا کہ وہاں پر یقیناً کوئی لوگ رہتے ہوں گے، ان سے مدد کو حاصل کیا جائے۔ لیکن جب آپ وہاں آگ لینے گئے تو اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کہ آگ کی جگہ وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے پیمبری لے کر آئے، اور رب ذوالجلال نے انہیں نبوت کا مقام عطا فرمایا، اور بتایا گیا کہ یہ آگ نہیں ہے، یہ جو نور تمہیں نظر آ رہا ہے یہ آگ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے رب کی تجلی ہے اور یہ تمہارے رب کا نور ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ آپ اس وقت مقدس وادی میں ہیں، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ آپ مقدس وادی ہیں میں موجود ہیں، تو اس وادی کے احترام میں آپ اپنے نالین کو اتار دیجئے۔ پھر وہاں اللہ رب العزت نے نبوت عطا کی، تبلیغ کا حکم فرمایا اور نماز کے اہتمام کی تلقین کی۔ تو اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے معجزات عطا کیے گئے۔ ایک معجزہ وہ عصا کا ہے کہ جو زمین پر ڈالتے تھے تو عصا بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا وہ روشن اور چمکدار ہاتھ کہ جب وہ بغل میں ڈال کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ تو یہ دو معجزات بھی آپ اسی مقام سے لے کر آئے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ دعا کا تذکرہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرمایا کہ اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے، میرا کار رسالت میں میرا کام جو ہے آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میری بات کو، تاکہ یہ تمام نعمتیں مجھے اس لیے عطا کر یفقہوا قولی، تاکہ یہ لوگ میری بات سمجھ سکیں کہ میں جب انہیں تبلیغ کروں تو یہ میں اچھے انداز میں بات ان تک پہنچا سکوں اور ڈیلیور کر سکوں۔ اس کی شان نزول کے حوالے سے مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو پرورش ہے وہ وہ پرورش جو ہے وہ فرعون کے دربار میں ہوئی ہے۔ تو بچپن میں ایک موقع ایسا آ گیا کہ آپ کو کی معصومیت کے اظہار کے لیے یہ حاجت پیش آ گئی کہ آپ کے سامنے کوئلے رکھ دیے گئے، تو آپ نے وہ کوئلے اٹھا کر اپنی زبان پر رکھ لیے۔ تو ان کوئلوں کی سختی کی وجہ سے آپ کی زبان میں سے جو کلمات نکلتے تھے وہ واضح نہیں تھے، تو آپ نے پھر یہ دعا فرمائی تھی کہ یہ جو کلمات واضح ان زبان سے نہیں نکلتے ہیں، اس میں جو گرہیں ڈل گئی ہیں زبان پر وہ دور فرما دے۔ یہ دعا تو در حقیقت جناب موسیٰ کی تھی، مگر اللہ رب العزت نے اس دعا کو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے باعث خیر و برکت فرمایا۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے فرمایا کہ اگر کسی کی زبان میں لکنت ہو تو وہ ان کلمات کو جو ہے نا وظیفے کے طور پر دہرائے، اللہ رب العزت جناب موسیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی برکت سے وہ گرہیں کھول دے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو کند ذہن بچہ ہو کہ وہ پڑھائی میں کمزور ہو، تو فرمایا کہ یہ پڑھ کر پانی پر پھونک کر اسے پلا دیا جائے تو اللہ رب العزت اس کی برکات انہیں عطا فرمائے۔ پھر اگلی ایک اور دعا ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر یعنی نائب بنا دے، اور وہ میرا بھائی ہارون ہو کہ جو اشدد بہ ازری، اس سے میری کمر جو ہے وہ ہمت کے ساتھ مضبوط ہو اور اس کار رسالت میں وہ میرے شریک رہے اور میری مدد اور نصرت کرتا رہے۔ ان دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت نے ان دونوں بھائیوں کو یعنی جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو یہ حکم دیا، اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، حد سے گزر چکا ہے، اور تم وہاں جا کر اسے تبلیغ کرو۔ یہاں پھر تبلیغ کے انداز کو ذکر کیا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اور تم دونوں اس کے پاس جا کر اس سے نرم انداز میں گفتگو کرو، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ یعنی یہاں پر دو چیزوں کے ذریعے سے پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ ایک، رب کی وحدانیت کو پیار بھرے انداز میں پہنچاؤ، رب کی رحمت کی امید دلاؤ، اب تک تم نے جو کر لیا سو کر لیا، کوئی بات نہیں، رب کی رحمت سے پر امید رہو، معافی مانگ لو، رب معاف کر دے گا۔ اگر امید سے وہ نہ تبلیغ پر آئے
اور امید سے وہ نہ راہ راست پر آئے تو پھر میرا خوف دلاؤ۔ تو یہاں فرمایا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا پھر اس خوف کی وجہ سے، میرے غضب کی وجہ سے وہ ڈر کر راہ راست پر ہٹ جائے۔ تو یہاں ہمیں تبلیغ میں ان دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ہم اپنے رب کی رحمت کو ہی محض بیان کر کے لوگوں کو صرف رب کی رحمت پر ہی نہ رہنے دیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رب کے خوف اور رب کے غضب کی آمیزش کو بھی داخل رکھیں، تاکہ امید اور خوف دونوں کی آمیزش جب تبلیغ میں داخل ہو تو اس کے اثرات مؤثر طور پر معاشرے کے افراد پر جنم لے سکیں۔ تو اس حکم کے جواب میں جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام نے یہ عرض کیا تھا، قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، بے شک ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا وہ زیادہ سرکش ہو جائے گا، کہ وہ بات ماننے سے انکار کرے گا، جھٹلائے گا، تیرے غضب کا حقدار ٹھہرے گا، زیادہ سرکشی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، کہ تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں اور میں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ جو تمہارے ساتھ درمیان اس دربار میں ہونا ہے۔ یہ پوری تفصیل ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ساری باتوں کا احاطہ تو ہم اپنی اس نشست میں نہیں کر سکتے، میں اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھا دوں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اس واقعے کو قرآن کی ان مبارک آیات کی صورت میں ائمہ مفسرین کی تفاسیر سے ضرور پڑھیں، تاکہ جو پیغام ربی ہے اس پیغام کو ہم صحیح طور پر حاصل کر سکیں۔ دربار میں گئے، جو اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کے مطابق اسے تبلیغ کی، وہ سرکش ہوا، اس نے کہا کہ نہیں یہ تو جادوگری ہے، اور اس جادوگری کے نتیجے میں توڑ کے لیے اس نے جادوگروں کو بلایا، کہا کہ بھائی یہ دیکھو، یہ موسیٰ نے اپنے جادو کے زور پر یہ اژدہا زمین پر رکھا ہے۔ تو ان جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کے ذریعے سے اور رسیوں کے ذریعے سے سانپ بنائے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے بننے والے اژدہے نے وہ تمام لاٹھیوں اور رسیوں سے بنے ہوئے سانپوں کو کھا لیا، جس کے جواب میں وہ جادوگر تو مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، بہرحال یہ معجزہ ہی ہے۔ وہ ایمان لے کر آ گئے، اور پھر اس کے بعد فرعون کی جانب سے دھمکیاں، پھر ان دھمکیوں کو قبول نہ کرنا، اس کے نتیجے میں فرعون کی جانب سے ان جادوگروں پر ظلم اور تشدد، ان کے ہاتھوں کو، ان کے پاؤں کو کاٹا گیا، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے، یہاں بھی تفصیل اللہ رب العزت نے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کو لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، تو یہ 40 دن کی ڈیوریشن تھی کہ جب وہ اپنی قوم سے جدا ہو کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت وہ اپنا نائب بنا کر جناب ہارون کو اپنی قوم میں چھوڑ گئے تھے۔ اس وقت قوم میں ایک سامری نام کا جادوگر تھا، اس نے لوگوں کو بہکانے اور بھٹکانے کا پورا انتظام اور اہتمام کیا۔ اور انتظام کیا تھا؟ اس نے یہ کہا کہ میرے پاس جبریل کے جس جگہ پر قدم لگے ہیں اس قدم کی جگہ کی میرے پاس مٹی ہے، اور اس مٹی میں اس نے جادو کے زور پر ایسا معاملہ کیا کہ جو فرعونیوں کے زیورات کا سونا اس قوم کے افراد مصر سے لے کر آئے تھے وہ سارا اس نے جمع کیا، اور اس کے ذریعے سے اس نے ایک بچڑا بنایا۔ بچڑا بنانے کے بعد جو اس کے پاس مٹی تھی، اس مٹی کو اس نے گائے کے منہ میں رکھا، بچڑے کے منہ میں رکھا، تو وہ بچڑا جو ہے وہ جگالی کرنے لگا، جیسے جانور جو ہے منہ چلاتا ہے تو اس طرح سے جگالی کرنے لگا اور گائے جیسی آوازیں نکالنے لگا۔ جو سونا اور جواہرات سے وہ یوں سمجھے کہ بت نما جو بچڑا بنایا گیا تھا، اب وہ جب وہ جگالی کرنے لگا، آوازیں آنے لگیں اس کے منہ سے، تو پھر وہ قوم جو حقیقتاً توحید پر قائم تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجہ میں، انہوں نے اسی بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ جناب موسیٰ جب 40 دن کے بعد واپس تشریف لائے نا، تو حضرت ہارون علیہ السلام پر بہت سخت ناراض ہوئے کہ آپ نے شاید جو ہے اپنے فرض منصبی کو صحیح طرح ادا نہیں کیا، لیکن آپ نے اپنی ایکسکیوز کو سامنے رکھا کہ میں نے پوری اپنے تئیں ان کے ساتھ کوشش کی ہے، یہ تو میرے جانی دشمن بن گئے اور میں نے اپنی جان بچانے کے لیے خاموشی کو اختیار کر لیا۔ تو اس عذر کو قبول کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بہت جو ہے نا وہ جو ناراضگی ہوئی تو اس کا اظہار بھی انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا۔ یہاں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ کے انہیں بھینچا
اور انہیں جو ہے نا ہلایا. یہاں یہ نتیجہ بھی اخذ کیا گیا کہ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ داڑھی اتنی رکھی جائے کہ جو مٹھی میں آئے. آج جو ہمارے احناف کے نزدیک سنت مؤکدہ داڑھی کو کہا جاتا ہے، تو ایک استدلال اس موقع سے بھی ہوتا ہے کہ انبیاء کی سنت ہے اور انبیاء کا ریت اور طریقہ ہے کہ وہ داڑھی اتنی زیادہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی. تو اس لیے فرمایا کہ اس سے بھی استدلال ہوتا ہے کہ داڑھی اتنی رکھی جائے کہ جو مشت بھر ہو. بہرحال یہ ایک علیحدہ عنوان ہے. اب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا، یعنی جس کی ایما پر اور جس کے شہ دلانے پر یہ لوگ جو ہے نا بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، کہ اب تم یہ دیکھنا کہ تم نے جو بت بنا کر معبود بنا کر دنیا والوں کے سامنے رکھا ہے اس کے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو آگ میں جلا کر راکھ بنا دیا، اور سامری کے لیے آپ نے یہ بد دعا کی کہ اگر کسی سے سامری کا جسم چھو جائے تو بخار میں مبتلا ہو جائے. تو اب وہ سامری اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتا تھا تو یہ صدائیں لگاتا تھا، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے. اور وہ اسی طرح سے نفسیاتی ہو گیا اور زندگی بھر شور مچاتا رہا اور وہ واصل جہنم ہو گیا. اللہ رب العزت نے یہاں اس بات کو بھی سورہ مبارکہ کے آخر میں اس تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ پہلے انبیاء اور تمام اقوام کے جو واقعات رب ذوالجلال سناتا ہے اور بیان کرتا ہے، اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ کفر اور شرک سے دور ہو جائیں. یہ بات بار بار آ رہی ہے اور میں بار بار اس بات کو عرض کر رہا ہوں کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو شرک کی لعنت سے حفاظت عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر جناب سیدہ حوا اور جناب سیدنا آدم علیہم السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کا مسکن جنت بنایا گیا. انہیں یہ نصیحت اور حکم دیا گیا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا. پھر خیر خواہ اور ہمدرد بن کے شیطان کا انہیں وسوسہ دینا، پھر ان کا اس درخت کے پاس جا کر اس کا پھل لینا، اس کے نتیجہ میں اس خطا اجتہادی کے نتیجہ میں ان کے سطر کا کھل جانا، اور پھر درختوں کے پتوں کے ذریعے سے ان کا اپنے شرمگاہوں کو اور اپنے سطر کو چھپانا. یہ پورا واقعہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ اس بات کو بھی ذکر کیا کہ یہ جان لو کہ شیطان کبھی بھی تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا. جس طرح سے اس نے بہکایا اور بھٹکایا تمہارے والد جناب آدم کو، اسی طرح سے وہ کوشش میں لگا رہے گا رہتی دنیا تک کے لیے. لیکن صاحب ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ نہ کبھی اسے اپنا ہمدرد مانے، نہ اسے اپنا غم گسار مانے، نہ اسے اپنا مخلص مانے، نہ اسے خیر خواہ تصور کرے، بلکہ جب بھی کوئی وسوسہ آئے تو پھر رب ذوالجلال کی پناہ مانگتے ہوئے کہا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے کہ ایسا جب کوئی وسوسہ آئے تو رب ذوالجلال کی پناہ مانگی جائے کہ وہ شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائے. پھر ایک دفعہ پھر رب ذوالجلال نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت افزائی فرمائی کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیے، اپنی تبلیغ کے امور کو سر انجام دیتے رہیے. ان قریب رب ذوالجلال کی جانب سے آپ پر انعامات کی بارش ہونے والی ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ طٰہٰ کا اختتام ہوا. اور رب ذوالجلال نے اس سورہ مبارکہ میں جن واقعات کو بھی تفصیل ذکر فرمایا، ان تفاسیر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ جو ہمارے بزرگ ائمہ مفسرین نے بڑی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ جو ہے تحریر فرمایا اور امت کو ایک بہت بڑا علم التفسیر کا ذخیرہ عطا فرمایا. ہمیں اس سے استفادہ اور اکتساب کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت کے دروازے کو کھول سکیں اور اس ہدایت کے خوبصورت شہر میں داخل ہو کر اپنی اخروی نجات کا سامان کر سکیں. اللہ رب العزت ہمیں حقیقی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے رشد و ہدایت کا نور عطا فرمائے، اور وہ نور ہمارے قلب و ذہن کی روشنی کا سامان ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.